السلام علیکم ویورز، اس وقت ہم بالکل کینٹی اسٹیشن کے پاس موجود ہیں اور دادا دربار جا رہے ہیں، تو یہ رکشے والے بھائی کو ہم نے روکا ہے۔ السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم بھائی۔ اکرم بھائی یہ بتائیں، ہمیں یہاں سے دادا دربار جانا ہے تو کیا سواری لیتے ہیں آپ؟ 40 روپے۔ یعنی ہم یہاں سے بیٹھ کے دادا دربار 40 روپے میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دادا دربار سے دوبارہ کینٹی اسٹیشن ہے اس کے کیا چارجز ہوتے ہیں؟ 40 روپے۔ اس کے بھی 40 روپے۔ اگر یہ پورا کوئی رکشہ بک کراتا ہے آنے جانے کے، آپ کیا لیتے ہیں؟ 250 روپے ہے۔ جانے کے 250 روپے۔ یعنی کتنے افراد بیٹھتے ہیں اس رکشے میں؟ 6-7 بیٹھے۔ 6 سے 7 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ یہاں کے اکانومی پرائز ہیں، بالکل 40 روپے سواری ہے کینٹی اسٹیشن سے، اور بڑے آرام سے آپ دادا سرکار سلام عرض کر سکتے ہیں اور دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سو ویورز، اس وقت ہم رات کو تقریباً 3:15 بجے کا ٹائم ہے اور دادا سرکار پہ سلام عرض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تھک گئے تھے، لیکن ہم نے پہلے سوچا کہ جب ہم لاہور آئے ہیں، داتا کی نگری پہ آئے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم داتا سرکار پر سلام عرض کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے سفر کو بھی قبول فرمائے اور عافیت والے معاملات کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو چل کر انشاءاللہ تعالیٰ روزہ مبارک کا منظر بھی دکھاتے ہیں، ویڈیو کو بڑھاتے ہیں آگے۔ اس وقت ہم داتا دربار کے وسیع و عریض صحن میں موجود ہیں، سامنے ہمارے روضہ انور ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں داتا سرکار کے بالکل روضہ مبارک کے سامنے، اور آپ کے سامنے یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چلہ مبارک ہے، اس خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو آپ جب حاضری کے لیے آئے تو آپ قدمین شریفین سے داخل ہوئے، تو ہم بھی قدمین شریفین سے داخل ہوں گے اور اندر کلام نہیں کریں گے چونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ہم داتا سرکار کو سلام عرض کریں گے انشاءاللہ اور تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داتا سرکار کی عبادتوں کے صدقے، ان کے نیک اعمالوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالح بنائے، باادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا اولیاء کرام، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ ماشاءاللہ عشاق داتا سرکار یہاں پہ موجود ہیں، الحمدللہ یہاں پہ نوافل کی ادائیگی ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ مبارک ہے جہاں پر پانی پیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے، کہ بلا شبہ یہ چشمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کا ہے، اس کے احاطے میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہی سورہ یاسین کا ورد کیا جاتا ہے، سورہ مزمل کا ورد کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معذرات میں صرف شرک ہوتا ہے، معاذ اللہ، یا غیر اللہ کی معاذ اللہ عبادت ہوتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی دینے والا ہے اصل میں، اور اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے۔ یہ تو وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، اور ہم ان کا وسیلہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کی عبادتوں کا وسیلہ مانگتے ہیں کہ ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالح بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، حقیقی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنائے، اور اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے پہ قادر ہے، بلا شبہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔
یوکے میں ایک انگریز لینارڈ نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو ایک سوال نے اسے الجھن میں ڈال دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ بلقیس کا تخت اتنے میلوں دور پلک جھپکنے کے ساتھ کیسے آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہوائی جہاز میں بھی لایا جائے تو بہت ٹائم لگتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ پھر اس نے اس پر تحقیق شروع کر دی اور مختلف مسلمان علماء سے رابطہ کیا، مگر اسے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ خیر ایک دن اسے کسی نے مشورہ دیا کہ پاکستان چلے جاؤ، تمہیں جواب مل جائے گا۔ وہ انگریز ایک جماعت کے ساتھ رابطہ کر کے پاکستان آ گیا۔ انہوں نے اپنے علماء سے ملوایا لیکن وہ مطمئن نہ ہوا۔ اب وہ لاہور دیکھنے کے لیے اپنے میزبان کے ساتھ نکلا۔ شاہی قلعہ دیکھا، بادشاہی مسجد دیکھ کر داتا دربار کے قریب سے گزر رہا تھا تو یہ انگریز داتا دربار پر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک فقیر بابا کو دیکھا جو چائے کی کیتلی اٹھائے لوگوں کو چائے پلا رہا تھا، اور فقیر بابا نے اس سے پوچھا چائے پیو گے؟ انگریز نے کہا جی چائے کی طلب ہے۔ فقیر بابا نے ایک کپ چائے کا پیش کر دیا۔ کپ دیکھ کر انگریز بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو میزبان نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ انگریز بولا سوال تم لوگوں سے کیا تھا، اور جواب اس فقیر نے دے دیا۔ میں کئی عرصے سے پریشان تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا۔ اس فقیر نے جو چائے کا کپ پیش کیا وہ میرے گھر کا ہے، یعنی جس طرح لندن سے یہ کپ پلک جھپکنے سے پہلے آیا ہے اسی طرح ملکہ بلقیس کا تخت بھی آیا ہوگا۔ دوستو سچ کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ جس طرح اس انگریز نے اپنے ایک سوال پر اتنی تحقیق کی تو اسے اس سوال کا جواب رب تعالیٰ نے دے دیا۔ اس واقعے کے بعد اس انگریز نے ستمبر 1936 کو اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام فاروق احمد لینارڈ رکھ دیا، جس کے بعد اس کا داتا دربار کے پاس ہی انتقال ہوا اور اسے داتا دربار کے قریب ہی دفنایا گیا۔ آج بھی اس انگریز کی قبر داتا دربار میں موجود ہے۔ ویورز امید کرتا ہوں آپ کو داتا سرکار کا یہ بلاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ میرے بچے میرے ساتھ موجود تھے، اس وقت ہم داتا دربار کے احاطے میں موجود تھے۔ پیچھے ہمارے داتا دربار کی بہت بڑی مسجد ہے اور کس قدر رش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے، جب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔